حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مرکز نسوان نمبر 49 ہے اور یہاں پر الحمدللہ خواتین کی تعلیم بھی ہوتی ہے ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور ابھی چند دنوں سے جو پروگرام چل رہا ہے گلیوں کی کلیاں کا ممبر و محراب فاؤنڈیشن اور فیوچر اسٹار اکیڈمی کی جانب سے، الحمدللہ یہاں پر یہ معصوم بچے آ رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ قربانی کی مناسبت سے قربانی کوئز کے نام سے رکھے تھے، الحمدللہ یہاں کے طلباء اور طالبات نے اچھے انداز سے قربانی کوئز میں حصہ بھی لیا۔ آئیے ہم ان سے قربانی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اور دیکھیے بچے ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز سے قربانی کے بارے میں سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان۔ اچھا آپ بتائیے عرفے کے روزے کی اہمیت کیا ہے؟ عرفے کا روزہ 1 سال کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تکبیرات تشریف کیا بول سکتے ہیں آپ؟ جی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا یہ بتائیے کیا مسلمانوں کو حج کرنے کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے؟ جی ہاں، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 57 میں یہ حکم ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس مکہ جانے اور آنے کے پیسے ہو اور واپس آنے تک گھر کے خرچے کا بھی انتظام ہو۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ جو مالک نصاب ہو اور مسافر نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ تو یہ بتائیے قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی عبادت کی نیت سے 10، 11، 12 ذی الحجہ مخصوص جانور ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ اچھا یہ بتائیے قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونا؟ بکرا اور مینڈا ہو تو 1 سال کی عمر ہونا چاہیے، اور بیل وغیرہ ہو تو 2 سال کی عمر، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بولیے قربانی کے گوشت کے بارے میں کوئی اہم بات اگر ہو تو بولیے۔ اچھا گوشت نکال لے کر ایسا ویسا گوشت تقسیم کرنا صحیح نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعمان۔ والد صاحب کا نام؟ محمد نبی۔ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ سینٹر نمبر 49۔ 49 گلیوں کی گلیاں۔ جی اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ بھی کچھ بولنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بتائیے حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع، قران۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے احرام میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے ہوتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ ذی الحجہ کی 2 اہم عبادتیں کیا ہیں بولیے؟ حج، قربانی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور یہ بتائیے تلبیہ کس کو بولتے ہیں؟ تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آپ بول سکتے ہیں مکہ مدینہ میں حاجی حضرات زیادہ پانی کون سا پیتے ہیں؟ زمزم۔ زمزم۔ اچھا زمزم کا پانی کس کی پیاس بجھانے کے واسطے آیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ اور یہ بتائیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو آگ کیسی ہو گئی؟ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ابو بکر۔ آپ کا نام کیا بولے؟ شیخ سلمان۔ شیخ سلمان۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنا بولیے؟ 3 حصے کرنا۔ اچھا، اور تینوں حصے کس کو دینا؟ ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ اچھا یہ بولیے آپ قربانی نہ کر کے پیسے خیرات کرنا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے قربانی کے جانور کا فضلہ گندی چیزیں کہاں پھینکنا؟ کچرے میں۔ کچرا کنڈی میں پھینکنا۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتائیے حج فرض ہونے کے بعد پہلے حج کریں یا بیٹی کی شادی؟ حج فرض ہونے کے بعد حج کرنا فرض ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حج اور قربانی کا مہینہ کون سا ہے بولیے؟ ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے بولیے؟ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ بہت اچھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بولیے آذر کا کام کیا تھا؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بناتے تھے، بت کو بیچتے تھے۔ یہ بتائیے آذر کس کا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان کا نام۔ ماشاءاللہ۔ نمرود کس چیز کا دعویٰ کرتا تھا؟ خود کو اللہ اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ بہت اچھا۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔ آپ کا نام بولیے؟ عبداللہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ٹھیک ہے۔ قربانی کے لیے اسماعیل السلام کو کس طرح لٹایا گیا تھا؟ پیشانی کے بل۔ چلیے ماشاءاللہ، بہت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتائیے احرام کی حالت میں کون سی چیزیں منع ہیں؟ خوشبو لگانا، بال یا ناخن کاٹنا، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر اور چہرے پہ
लड़ा। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, ठीक है। कुर्बानी करने वाला शख्स ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से कुर्बानी करने तक क्या ना करे? अपना बाल नाखून ना काटे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, हज और कुर्बानी का महीना कौन सा है बोलिए? ज़िलहिज्जा। ज़िलहिज्जा, अच्छा। जिसका अकीक़ा ना हो क्या वो हज कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, ठीक है। ये सेंटर नंबर 49 है जहाँ पर माशाल्लाह निस्वान की तालीम होती है और गलियों की कलियाँ की तालीम होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ाना आधा घंटा पढ़ते हैं आप लोग यहाँ पर, आधा घंटा पढ़ते हैं ना। क्या नाम है महल्ले का, नाम क्या है? वादी महमूद डेयरी फार्म, पिलर नंबर 223। माशाल्लाह यहाँ पर तालीम होती है। और आप सब जानते हैं कि मिंबर मेहराब फाउंडेशन और फ्यूचर स्टार एकेडमी की जानिब से ये इलाक़ों में तकरीबन 13 मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीम चल रही है, सिलसिला चल रहा है और इसके अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। और बहुत सारे तलबा और तालिबात भी माशाल्लाह, यहाँ तालिबात भी खड़े हुए हैं पूरे, ये तमाम तालिबात भी माशाल्लाह जो है तालीम हासिल करते हैं। और वक्त नहीं है कि जो है इनसे भी हम कुछ पूछें। माशाल्लाह ये लोग भी तैयार है, आप भी तैयार जाओ वहाँ से। अच्छा बताइए, कुर्बानी का महीना कौन सा है बोलिए? ज़िलहिज्जा। ज़िलहिज्जा है, माशाल्लाह। कुर्बानी करने वाला शख्स जो है ज़िलहिज्जा की 1 तारीख से और कुर्बानी करने तक क्या ना करे? वो कुर्बानी करने वाला बाल और नाखून ना काटे। अच्छा अच्छा। अरफे के रोज़े की अहमियत क्या बोलिए? अरफे का रोज़ा 1 साल के और अगले पिछले गुनाहों को माफ़ माशाल्लाह। करे। कुर्बानी के मौके पे कोई शेर बोलिए। हाँ बोलिए। ईद कुर्बान देती है पयाम, ईद कुर्बान देती है पयाम, वो मुसलमान ही नहीं जो है नफ्स का जी गुलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप भी पढ़ते हैं? अच्छा माशाल्लाह। आप बताइए, हज के कितने किस्में हैं? 3। हज को जाने वाले जो सफ़ेद कपड़े इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? आप बोलिए। एहराम। एहराम, माशाल्लाह। एहराम में कितने कपड़े होते हैं? 2 माशाल्लाह, बगैर सिले हुए 2 कपड़े बोलना, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह। ये बहुत सारी तालिबात हैं और जवाब देंगे तैयार है, लेकिन वक्त नहीं है, बस इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं। आप तमाम से ख्वाहिश है कि आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जहाँ जहाँ भी रहकर हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने महल्ले में रहने वाले छोटे मासूम बच्चे और बच्चियाँ, ये गलियों की कलियाँ हैं, इनको अच्छी तरह से जो है उभारने के लिए, आगे बढ़ाने के वास्ते इस तरह का निज़ाम बनाया जाए ताकि उनके अंदर दीन का शऊर बेदार हो जाए और इल्म आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह यही बच्चे कल के फ्यूचर स्टार बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।